ٹھیک ہے. اچھا اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج عید کا مبارک دن ہے جو خوشیوں کا دن ہے، لیکن یہ خوشیاں اسلامی رنگ میں منائی جاتی ہیں اور اسلامی رنگ ہی میں منائی جائیں گی. تمام دنیا میں اس وقت جو احمدی احباب بھی ہماری اس عید کے ساتھ ٹیلی ویژن رابطے کے ذریعے شامل ہیں ان کو بھی، اور جو آج نہیں تو کل شامل ہوں گے، جبکہ دوسرے ایسے علاقوں میں بھی ویڈیوز پہنچیں گی جہاں ابھی تک براہ راست رابطہ نہیں ہے، ان سب کو میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے جو یہاں شامل ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں. یہ عالمی عید جو جماعت کی طرف سے منائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دائرے اور وسعتوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب کہ بعید نہیں، خدا کرے کہ ہماری زندگیوں میں آئے کہ ہماری ایک عید میں کروڑ احمدی یا اس سے زائد شامل ہوں گے، اور کل عالم پر بیک وقت منائی جانے والی عید جس میں ایک صوتی اور تصویری رابطے کے ذریعے 1 کروڑ آدمی شامل ہوں، یہ ایک نیا باب ہوگا اسلام کی فتوحات میں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح اس ساری دنیا کو ایک عالمی ملت میں تبدیل کیا جائے گا جو خوشیوں میں بھی اکٹھی ہوگی اور اپنی محنتوں اور جہاد کی کوششوں میں بھی اکٹھی ہوگی. آج کے خطبے کے لیے میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسے نظارے اکٹھے کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں جن کا عید منانے سے تعلق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عید منایا کرتے تھے، تو وہ چند جھلکیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہوں تو آپ کی عیدوں کو بھی پر رونق کر دیں گی اور آپ کی عیدوں میں بھی نور بھر دیں گی. صحیح مسلم کتاب صلاۃ العیدین میں روایت ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز کے دن حاضر ہوا. آپ نے خطبے سے قبل نماز پڑھائی، جیسا کہ ہم ہمیشہ اسی سنت کے مطابق خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں، جس سے پہلے نہ تو اذان دی گئی اور نہ ہی اقامت کہی گئی. پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ بلال کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوئے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آخری ایام کی عیدوں میں سے کوئی عید ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے بعد زخمی ہونے کی وجہ سے یا یہودن کے زہر دینے کی وجہ سے کمزور ہوئے ہیں
تو تب آپ نے سہارا لینا شروع کیا ہے، ورنہ کوئی سی سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت بلال کے سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو تقوی کی تاکید فرمائی اور اپنی اطاعت کی رغبت دلائی، تقوی کی تعلیم دی۔ یہی سب سے بڑی عید ہے۔ عید میں جو رنگ بھرتی ہیں باتیں، ان کی جان تقوی ہے۔ بس اگر عید تقوی سے منائی جائے تو خواہ اچھے کپڑوں میں ہو یا غریبانہ کپڑوں میں ہو، وہی عید پر رونق ہے، کیونکہ لباس التقوی ذالک خیر۔ بس عید کے دن تقوی کا ذکر فرمانا بتاتا ہے کہ تم اچھے کپڑے بے شک پہنو، مگر ان کپڑوں میں رونق اور بہا تب پیدا ہوگی اگر اندر سے تقوی پھوٹے گا اور اس کی شعائیں ان کپڑوں کو منور کر رہی ہوں گی۔ تو آپ نے تقوی کی تاکید فرمائی اور اپنی اطاعت کی رغبت دلائی۔ فرمایا میری اطاعت ہی میں ساری زندگی ہے۔ تقوی کے مضمون کا ایک دوسرا رنگ یہ ہے کہ تقوی سچا ہو ہی نہیں سکتا اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو۔ تو تقوی تو ایک اندر کا معاملہ ہے۔ تقوی کے آثار باہر کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ وہ اطاعت کے رنگ میں دکھائی دیتے ہیں۔ بس تقوی بذات خود ایک لباس نہیں ہے، مگر وہ اس کا لباس اطاعت ہے، جو اطاعت کے رنگ میں ابھرتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ورنہ تو کہہ دیتے ہیں کہ تقوی ہے، اندر ہوگا، مگر وہ لباس کیسے ہو گیا اگر دکھائی نہ دے؟ لباس تو وہ چیز ہے جو بدن کو ڈھانپ لیتی ہے اور بیرونی آنکھ کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ بس اندر کا تقوی جو بدن اس لباس کے اندر ہے وہ تو لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں لباس دکھائی دیتا ہے۔ وہ لباس کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میری اطاعت ہے۔ تو میری اطاعت کرو گے تو دنیا کو تمہارا تقوی دکھائی دے گا۔ پھر فرمایا پھر مختصر نصیحت فرمائی، اور جس کی تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئی، مگر یہ بنیادی مرکزی باتیں ہیں جو اس روایت نے محفوظ کی ہیں۔ پھر آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں وعظ و نصیحت فرمائی، اور جو عورتوں کو نصیحت فرمائی اس میں کچھ نسبتاً زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ صدقہ دیا کرو ورنہ تم اکثر جہنم کا ایندھن بننے والی ہو۔ یہ جو اکثر کا لفظ ہے یہ بہت ہی ڈرانے والا ہے۔ تو عورتوں کو جب یہ کہا کہ تم صدقہ دیا کرو ورنہ اکثر تم جہنم کا ایندھن بننے والی ہو، تو اس پر ایک سرخی مائل سیاہ رنگ خاتون اٹھیں جو ان میں سے بلند مرتبہ معلوم ہوتی تھیں، یعنی کسی ایسے قبیلے سے آئی تھیں جن کا رنگ سیاہی مائل بھی تھا اور اس میں سرخی بھی جھلکتی تھی۔ تو وہ اٹھیں اور ان کے اندر سرداری کے آثار ان سے ظاہر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ، ہم کیوں جہنم کا ایندھن بنائی جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ تم شکوے شکایت بہت کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ جو ہے شکوے شکایت کرنا، ایک تو پیار اور محبت پہ شکوے تو ہوتے ہی ہیں، اس لیے شکوے تو جہنم میں نہیں لے جاتے، مگر ایک ایسی عادت ہے جو بدقسمتی سے خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمر بھر ان سے پیار کا سلوک کیا جائے، اگر کسی جگہ بے احتیاطی ہو جائے تو بعض دفعہ یہ کہتی ہیں کہ ساری عمر تمہارے سے ہم نے سکھ دیکھا ہی نہیں، تم تو ہو ہی ایسے، عمر بھر تم نے ہمیں تنگی میں ہی رکھا ہے۔ یہ جو فقرہ ہے یہ عام ہے، اور مردوں میں یہ بہت کم دکھائی دے گا۔ عورتوں کی نزاکت جو طبیعت کی ہے اس میں یہ کمزوری داخل ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درست فرما رہے ہیں، مگر محض یہ بات جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔
بس غور کی بات ہے، یہ تو نہیں کہ گھر میں عورتوں نے شکوے کیے تو سیدھی جہنم میں چلی جائیں۔ مراد یہ ہے اس مضمون کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نصائح کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو بات خوب کھل جاتی ہے کہ انسانوں کی ناشکری ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور ایک ایسی عادت ہے جو خدا کی ناشکری تک پہنچا دیتی ہے، اور جو خدا کا ناشکرا ہو اس کے لیے تو جہنم ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما کر جو اس کا حل بتایا وہ بھی اسی مضمون کو خوب کھول رہا ہے، مزید روشن کر رہا ہے۔ فرمایا صدقہ دو۔ خدا کے نام پر جب انسان قربانی پیش کرتا ہے تو اس کے تشکر کا بہترین اظہار ہے۔ یہ نہیں فرمایا خامدوں کو کچھ دو۔ صاف کھل گیا کہ محض خامند کی ناشکری پیش نظر نہیں تھی۔ اگر خامند کی ناشکری ہی پیش نظر ہوتی اور وہی وجہ بنتی جہنم میں پہنچانے کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ ان کے حق مہر معاف کر دو، ان کو کچھ اور عطا کرو، یہ ذکر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا خدا کی راہ میں صدقہ دو۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا تو خواتین نے اپنے زیورات، کانٹے، بالیاں، انگوٹھیاں اتار کر بلال کی چادر پر پھینکنی شروع کی جو بلال نے اس وقت پھیلا دی تھی، اور کثرت سے زیور ڈالے گئے۔ احمدی خواتین کے لیے میں یہ اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ وہ یہ کریں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں یہ احمدی خواتین ہی ہیں جنہوں نے ان یادوں کو آج دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں احمدی خواتین کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی۔ آپ مشرق و مغرب کو چھان ماریں، چندے تو دینے والی خواتین بھی ملیں گی، مگر وہ نظارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کے نظارے ہیں، یہ اگر آج دنیا میں کسی نے پیش کیے ہیں تو احمدی خواتین نے پیش کیے ہیں۔ بارہا وہ ایسا ہو چکا ہے، اور کئی جو ایک دفعہ سب کچھ دے کر پھر زیور بناتی ہیں، پھر جب خدا تعالیٰ کے نام پر کوئی تحریک کی جاتی ہے پھر وہ لٹا دیتی ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو خوشخبری دینے کے لیے یہ بات سنا رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے یہ جذبے ہمیشہ زندہ رہیں اور آپ تقویٰ کے زیور سے آراستہ رہیں، اور جہاں آپ خدا کی راہ میں اظہار تشکر کے طور پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے زیور دیتی ہیں، وہاں یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بات بھی آپ کے حق میں بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہی زیور ہے، تقویٰ ہی حقیقی رونق ہے۔ تو جو اللہ کی خاطر خالی ہوئے ہوں وہ خدا کی نظر میں تو بہت سج جاتے ہیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کی خاطر جو بھوکا رہتا ہے، منہ بند رکھتا ہے، اس کی بو بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے۔ تو وہ ہاتھ خدا کی نظر میں بہت ہی خوبصورت اور پر رونق دکھائی دیتے ہیں جو خدا کی خاطر خالی ہوں، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں ہمیشہ زیور سے خالی ہو جائیں، کیونکہ زیور عورت کا ایک حصہ قرار دیا گیا، اور قرآن کریم نے زیور اور عورت کے مضمون کو اکٹھا باندھا ہے۔ ہلیا میں پلنے والی چیز ہے، اس لیے ہرگز یہ مراد نہیں کہ زیور چھوڑ ہی بیٹھو، کچھ اپنے لیے نہ بناؤ، کچھ اپنے لیے نہ رکھو۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی توفیق ملے تو اس زیور میں سے خدا کے نام پر کچھ نکالا کرو، اور کچھ نہیں تو ایک یہ بھی صدقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنی غریب بہنوں کو، غریب بچیوں کو ان کی شادی کے موقع پر اگر اپنے زیور میں سے کچھ مستقل نہیں دے سکتی تو عاریتاً دے دیا کرو، اور کچھ دیر وہ بھی پہن لیں، کچھ دیر ان کی زیور کی تمنا بھی پوری ہو جائے۔ یہ جو کچھ دیر ہے یہ دراصل حقیقت میں زندگی بھر کی خوشی دینے والی بات ہے، کیونکہ عورتیں بھی کہاں زیور ہر روز پہنے پھرتی ہیں۔ ایک آدھ چوڑی لے لی، ایک آدھ بندہ پہن لیا، چند گنتی کے ایسے زیور ہیں جنہیں وہ روزمرہ استعمال کرتی ہیں، اور آج کل تو مصنوعی زیور بھی ایسے بن گئے ہیں کہ کسی پوچھنے والی
کوئی پوچھنے والی پوچھے تو پتہ چلے گا کہ اصلی ہے کہ مصنوعی ہے، ورنہ غریبانہ پہنچ میں بھی سجاوٹ کی روزمرہ کی چیزیں آ چکی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی کو شادی کے موقع پر، کسی اچھے موقع پر اپنا زیور دے دے، عارضی دے، تو چند موقع جو زندگی کے ہوتے ہیں جس میں امیر بھی پہنتی ہیں، ان میں غریب بھی پہن لیں گی اور وہ بھی اس خوشی میں ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ تو ان کے لیے دراصل یہ عارضی خوشی بھی ایک دائمی خوشی کا رنگ رکھتی ہے، موقعوں پر ہی تو ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے عارضی طور پر عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ اپنا کچھ دے دیا کرو، خواہ بعد میں واپس لے لو۔ خواہ بعد میں واپس لینے کا لفظ تو نہیں ہے وہاں حدیث میں، لیکن انداز یہ ہے کہ جیسے وقتی طور پر تمہاری بہن کو ضرورت پڑی ہے تو کچھ اس کی ضرورت بھی پوری کر دیا کرو۔ تو فرمایا کہ تم شکوے بہت کرتی ہو، اور شکوے کا حل کیا بتایا، اس مصیبت سے نکلنے کا حل فرمایا خدا کی راہ میں صدقہ دیا کرو۔ یہی روایت سنن نسائی کتاب الصلاۃ العیدین میں بھی ہے، اور باب قیام الامام فی الخطبۃ میں بھی یہی روایت درج ہے۔ ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید منانے کا طریق صحیح بخاری کتاب الایذان میں یوں بیان ہوا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ لوگ اپنی صفوں پر بیٹھے رہتے، آپ انہیں نصیحت فرماتے، اچھے کاموں کا حکم دیتے اور دیگر اوامر سے مطلع فرماتے۔ اگر آپ کوئی لشکر بھجوانا چاہتے تو اسے بھجوانے کا اعلان فرماتے، یعنی عید والے دن ہی، کیونکہ کثرت سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اب اس مہم پر اسلام کا ایک لشکر جانے والا ہے، جو شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو، اور جو احکام جاری کرتے ہوتے وہ جاری فرماتے۔ یہ ترجمہ ذرا الجھا سا ہوا ہے۔ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکامات دیا کرتے تھے عموماً، ان کی دوبارہ تاکید فرمایا کرتے تھے اس موقع پر، اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ بس ایک جگہ خواتین کے پاس جانے کا ذکر ہے عید کے بعد، دوسری جگہ یہ ہے واپس تشریف لے جاتے۔ مختلف لوگوں نے مختلف صورتوں میں دیکھا ہے، اور عید چونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور کثرت سے لوگ آتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر شخص ہر چیز پوری دیکھ لے۔ جو قریب ہے وہ زیادہ دیکھ لیتا ہے، جو دور ہے وہ نسبتاً کم دیکھتا ہے۔ عید کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ بھی روایات میں محفوظ ہیں، سارے تو نہیں مگر کچھ نہ کچھ ایسے دلکش نظارے ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 2 بچیاں جنگ بواس کے واقعات پر مشتمل گیت گا رہی تھیں۔ عربوں کے روایتی گیت تھے، اور اس کے ساتھ کچھ میوزک انسٹرومنٹس تھے جن کے ساتھ وہ گا رہی تھیں، یعنی وہ جیسے مزراب وغیرہ یا ساز ہیں، یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی کیا تھے، لیکن کچھ ساز ایسے تھے جو عربوں میں رائج تھے، وہ بھی ساتھ بجا رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئے اور سنتے رہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطانی آلات بجائے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے، یہ شیطانی آلات
اس کا اصل میں حوالہ ایک اور حدیث میں ہے۔ ایک دفعہ دور سے غالباً بنسری یا کسی اور چیز کی آواز آ رہی تھی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے دونوں انگلیاں کانوں پہ رکھ کر کہا کہ یہ شیطانی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ شیطانی ان معنوں میں ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ بند ہے، یا اس زمانے کے شیطانی رواجات جو ان گانوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، محافل ہوتی تھیں اور مختلف میلوں کے موقع پر گانے بھی گائے جاتے تھے، نغمے ساز بھی بجائے جاتے تھے اور دیگر شیطانی حرکتیں بھی کی جاتی تھیں، یا یہ بھی معنی ہے کہ آئندہ شیطان نے ان ہتھیاروں کو بہت کثرت سے استعمال کرنا ہے اور ساری دنیا کے معاشرے کو میوزک کے ذریعے تباہ اور ہلاک کر دیا جائے گا، اور خدا تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ کی بجائے انسانی فطرت ان مصنوعی نغموں میں پڑھ کر انہی میں اپنی جان گنوا بیٹھے گی۔ یہ بھی ایک پیشگوئی کا رنگ تھا، مگر اس کے برمحل استعمال کے متعلق اب یہ حدیث ہے کہ جب برمحل استعمال ہو اور شاذ کے طور پر ہو تو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ بس حضرت ابو بکر کے ذہن میں غالباً ایسی ہی باتیں ہوں گی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے یہ کہنا صاف بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کے لحاظ سے بہت شرمیلے ہیں اور کسی کی دل شکنی سے ہر موقع سے اعتراض فرماتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ناپسند تو کر رہے ہوں، اور چونکہ منہ دوسری طرف تھا اس سے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اور عائشہ کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن اس میں ایک اور بات پہلو یہ بھی ہے کہ اگر شرعاً ناجائز سمجھتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کی حیا کبھی بھی اس بات میں معنی نہیں بنی۔ ایک پسند ناپسند کی بات ہلکے انداز کا قصور جو لمم سے ملتا جلتا ہو یہ اور بات ہے، مگر لمم نہیں، لمم سے ملتا جلتا، اس کے قریب تر، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ مبارکہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف منہ اس طرف دوسری طرف کر کے لیٹ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی سمجھا، بہرحال اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ ہیں محمد رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطانی آلات بجائے جا رہے ہیں۔ اس پر حضور ابو بکر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا ان بچیوں کو کچھ نہ کہو۔ جب حضور کی توجہ ہٹی تو پھر میں نے اشارہ کیا کہ وہ چلی گئیں کہ جاؤ ٹھیک ہے۔ اور عید کے دن ہی، یہ عید کا دن تھا، اور عید ہی کے دن کہتی ہیں کہ حبشی نیزوں اور برچیوں سے کھیل رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر یا فرماتی ہیں کہ شاید از خود پوری طرح یہ یاد نہیں کہ میں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا یا اپنے طور پر خیال آیا، اور از خود ہی مجھے فرمایا تو دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ اس پر آپ نے مجھے اپنی اوٹ میں کھڑا کر لیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کتنا ایک پاکیزہ نظارہ ہے، اور ان مولویانہ دماغ والوں کے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ بعض تو بیوی کا ہاتھ پکڑ لے کوئی لوگوں کے سامنے یا سیر پر جاتے ہوئے یا بعض دفعہ ایئرپورٹ پر یا کسی جگہ، تو مولویوں کی طبیعتیں بھڑک اٹھتی ہیں کہ دیکھو یہ کیا حرکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حبشیوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، لوگ اور بھی ہیں، اس طرف نظریں پڑتی ہوں گی، اگرچہ مسلمانوں کی تو پڑتی ہوں گی تو جھک بھی جاتی ہوں گی، مگر آج بھی تو مسلمان ہی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی نظریں کیوں نہیں جھک جاتی؟ سوال یہ ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح دیکھا کہ اوپر سے سر آگے نکالا ہوا اور گال سے لگا ہوا تھا۔
کہتے ہیں اس طرح مجھے کھڑا کیا، رخسار سے پر تھا۔ آپ انہیں کہتے تھے اے بنی ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو۔ وہ رکتے رہے تو فرمایا نہیں جاری رکھو جاری رکھو، یہاں تک کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کافی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا چلی جاؤ۔ یہ ایک عید منانے کا انداز تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد وقت گزارا، اس کا ایک نظارہ ہے۔ سنن ابو داود کتاب الصلاۃ میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان کے 2 دن ایسے تھے کہ جن میں وہ کھیلتے کودتے تھے، یعنی خوشی کے 2 دن وہ ہر سال منایا کرتے تھے۔ یعنی مدینہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اہل مدینہ کی بھی 2 عیدیں ہوا کرتی تھیں۔ گو وہ اسلامی عیدیں نہیں تھیں مگر اور دن تھے سال میں، اس میں وہ کھیلتے کودتے اور دل بہلانے کے سامان کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کی کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے بدلے تمہارے لیے بہترین دن مقرر فرما دیے ہیں، یعنی یوم الاضحیٰ اور یوم عید الفطر، یوم الفطر۔ یہی روایت سنن النسائی اور کتاب صلاۃ العیدین میں بھی کتاب صلاۃ العیدین میں بھی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ میں لکھا ہے، مغیرہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایاز العشری عید کے موقع پر الانبار تشریف لے گئے۔ الانبار ایک جگہ کا نام ہے، اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ دف کے ساتھ گیت نہیں گاتے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گائے جاتے تھے۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت تو یہ ہے کہ گھر میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کی خبر پھیلی ہوگی ضرور، اور صحابہ میں بھی یہ رواج ہوا کہ عید کے دن اس زمانے کی جیسی بھی سادہ پاک میوزک تھی اس کے اوپر وہ دف پہ خواتین گھر میں گاتیں اور خوشیوں کے دن گانوں کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ بخاری کتاب العیدین میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک بار نماز پڑھائی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ اس وقت حضرت بلال کے کندھے کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ یہ روایت بھی اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو زندگی کا آخری حصہ تھا جس میں جسم میں کمزوری واقع ہو چکی تھی۔ حضرت بلال نے کپڑا پھیلایا ہوا تھا جس میں عورتیں صدقات ڈالتی جا رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن یمنی منقش چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث ہے جس کی روایت حضرت امام شافعی کی کتاب ام الکتاب صلاۃ العیدین میں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک دوست جو مشرق وسطی سے ہو کے آئے تھے وہ میرے لیے جبے لے آئے 1-2، اور پہلے میں نے چونکہ بعض دفعہ پہنے تھے اس لیے ان کا اصرار تھا کہ ایک دفعہ پہنے لیکن لوگوں میں یہ جبے پہن کر آئیں۔ پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا کیونکہ ذاتی طور پر جبے پہننا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کی خاطر پہنے اور اس پر پھر اتنے اصرار شروع ہوئے کہ مجبوراً لوگوں کی خاطر 1 سے زائد دفعہ بھی پہننا پڑا۔ لیکن گرمیوں کے بعض دنوں میں میں نے ویسے بھی اس میں آرام محسوس کیا کیونکہ تنگ کپڑے جو بدن سے چمٹے ہوں زیادہ گرمی میں تکلیف دیتے ہیں۔
تو پھر اس وجہ سے کہ وہ سہولت کا لباس ہے، اس سے بھی زیادہ کچھ دن پہنا، مگر پھر ترک کر دیا کیونکہ میری عادت نہیں ہے۔ آج بھی یہی کل سوچ رہا تھا کہ اس کو پہنوں، لیکن طبیعت مائل نہیں تھی۔ پھر جب یہ روایت سامنے آئی تو میں نے کہا آج تو پہننا چاہیے، مگر وہ ان بیچاروں کی قسمت ایسی ہے، آج نہیں ہو سکتی یہ بات۔ وہ اتنا بڑا تھا جبہ، اتنا لمبا تھا کہ ایک دوسری حدیث کے مضمون سے ٹکرا رہا تھا۔ تو بعض بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی کی نیت کریں، ایک حدیث سے دوسری حدیث سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس طرح نہیں، کیونکہ وہ پیچھے گھسٹتا جاتا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے جبے پہننے سے منع فرمایا ہے کہ جو امیرانہ ٹھاٹھ اس طرح رکھتے ہوں کہ جس طرح پیچھے ایک لباس، بعض دفعہ یہاں شاہی خاندان میں رواج تھا کہ ملکہ کے لباس کے پیچھے اتنا بڑا کپڑا پیچھے سرکتا آتا تھا کہ اس کو کئی خواتین جو خود موجود ہوا کرتی تھیں وہ دم کی طرح پیچھے اٹھائے پھرتی تھیں، اور یہ ملکہ کی شان تھی۔ تو شانیں جب بڑھ جاتی ہیں وہ اسی قسم کے تمسخر آمیز نظارے پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یہ پسند نہیں فرمایا، اس لیے میں نکال کے لایا، جب پہنا تو میں نے کہا اب تو مشکل ہے، مجبوری ہو گئی ہے، اس لیے اتار لایا ہوں۔ لیکن نیت چونکہ تھی اس سنت کو پورا کرنے کی، اس لیے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کہ ہاں یہ میں سنت کا پورا کرنے والا ہی شمار ہوں گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، بعض دفعہ ایک حدیث دوسری حدیث کے مقابل پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایک کو غلبہ ہے، دوسری اس کے مقابل پر مغلوب ہے۔ اس کی ایک مثال احادیثی میں سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی ایک اور اسی جبے کے تعلق میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت جبہ جو ریشم کا تھا وہ لیا، اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بروز عید نیز وفود جب آیا کریں گے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ پہن کر آیا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی ریشم کا لباس مردوں کے لیے مردوں کو زیب نہیں دیتا، اور اگر مرد ریشمی لباس پہنیں گے تو پھر ان کا آخرت کے لباس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ متضاد حدیثیں نہیں ہیں، ایک غالب ہے اپنے عمومی حکم کی وجہ سے، ایک مغلوب ہے اپنے خاص دائرے سے تعلق رکھنے والی۔ اب عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے، مردوں کے لیے منع ہے، اور وہ مردوں والی حدیث ہے، یہ غالب ہے۔ خوبصورت جبہ پہننا جائز ہے مگر ریشم کا نہ ہو، یا اس پر حقیقتاً سونے کا کام نہ ہو۔ بس اس طرح استنباط ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبے پہنے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے خوبصورت جبے تھے، بعض دفعہ ایسے دلکش تھے۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ چاندنی رات تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی محمد رسول اللہ کو، اتنے خوبصورت دکھائی دے رہے تھے کہ چاند پھیکا پڑ چکا تھا، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ تو زینت مومن کے شان کے خلاف نہیں، مگر وہ زینت جو تقویٰ کے دائرے میں ہو، اس پر لباس التقویٰ کا اطلاق بھی ہو سکے۔ لباس التقویٰ کو چھوڑ کر پھر کوئی زینت نہیں رہتی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے عید کے لیے، کیونکہ عید کی جگہ اکثر باہر ہوا کرتی تھی، اس لیے وہاں تک جانے کے لیے سواری بھی استعمال ہو سکتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ عید کے لیے پیدل جائیں۔ اور بچپن میں قادیان میں مجھے یاد ہے جب عیدگاہ وہاں ایک مقبرہ تھا پرانا، اس کے قریب ہوا کرتی تھی کھلے میدان میں، تو وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدل جایا کرتے تھے، اور ہم سارے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے، کافی لمبا جلوس بن جایا کرتا تھا، اور اسی طرح واپس بھی پیدل آتے تھے اور واپسی پہ رستہ بدل لیا کرتے تھے۔
کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ چنانچہ محمد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پیدل جاتے، جس رستے سے جاتے اس سے مختلف رستے سے واپس آیا کرتے تھے، یعنی ایک جانے کا رستہ کچھ حصہ اس کا مشترک ہو بھی تو پھر کاٹ کر دوسری طرف سے آیا جائے تو یہ دو رستے بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے جاتی دفعہ پہلی طرف سے جانا پڑے گا۔ پہلے یہاں نہ کھڑے ہوں، بڑا دروازہ دوسرا کھولیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری میں ہے کہ عید کے دن آنے اور جانے کے لیے الگ الگ رستے اختیار فرماتے ہیں، وہی روایت ہے جو میں ذکر کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، بخاری کتاب العیدین، کہ جسے ہم چھوٹی عید یعنی عید الفطر کہتے ہیں، اس میں ضرور جانے سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، اور وہ جو قربانی کی عید ہے اس میں جانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور عموماً عید تک کا روزہ بن جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اسی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھانا چاہتے تھے جو خدا کے حضور پیش کرنا ہوتا تھا۔ بس جن لوگوں نے اس دن قربانی دینی ہو ان کے لیے اعلیٰ یہی طریق ہے کہ وہ قربانی جب اگر اتنے وقت میں ممکن ہے کہ ذبح ہو جائے اور کچھ کھایا جا سکے، کیونکہ مشقت میں پڑنا مراد نہیں ہے عید والے دن۔ صبح عید جلدی بھی ہو جایا کرتی تھی اس زمانے میں، اور عادتیں اس قسم کی نہیں تھیں جیسے آج کل کے زمانے میں ہیں کہ صبح اٹھ کر چائے کی پیاری نہ پئیں تو سارا دن سر درد میں مبتلا رہیں۔ تو اس لیے وہ سادہ دور میں یہ بات مشقت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ ایک سنت ہے محبت کے نتیجے میں جو قربانی خدا کے حضور پیش کرنی ہے اسی میں سے کچھ کھایا جائے۔ پر جنہوں نے نہیں کرنی ان کا یہ مطلب تو نہیں کہ 3 دن بعد قربانی کریں تو 3 دن بھوکے رہیں، اس لیے استنباط موقع اور محل کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس عید پر تو یہ ثابت ہے کہ ہمیشہ جانے سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، اور اس روایت میں ہے کہ کھجوریں پسند فرماتے تھے کہ عید سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے تھے۔ اور راوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کھجوریں طاق تعداد میں ہوتی تھیں، جفت نہیں ہوتی تھیں، یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 جتنی بھی ہوتی تھیں آپ طاق تعداد میں کھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا ایک ہے اس لیے طاق سے محبت کرتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ طاق کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نمازیں بھی دیکھیں طاق بنا دیں۔ فرائض میں مغرب کی 3 رکعتوں نے سارے فرائض کو طاق کر دیا، نوافل میں وتر کی 3 رکعتوں نے سارے نوافل کو طاق کر دیا۔ تو یہ مضمون ہے، مگر بنیادی طور پر محبت کا مضمون ہے، کوئی منطقی فلسفے کی بات نہیں ہے۔ ورنہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جوڑا جوڑا کیوں بنایا، خدا نے ہر چیز کو جوڑا بنایا، اس لیے یہ بحثیں اگر اس طرح آگے چلائی جائیں تو لغو باتیں بن جائیں گی۔ جوڑا جوڑا بھی بنایا ہے، مگر بعض حالات میں جہاں طاق کا مضمون اطلاق پاتا ہے وہاں طاق اچھا لگتا ہے، بس اس سے زیادہ اس میں ضرورت سے بڑھ کر تردد و تفحص کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو آپ نے 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور 2 رکعت عید سے پہلے اور بعد کوئی نفل ادا نہیں کیا۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ عید سے پہلے اور بعد نوافل کا کوئی رواج نہیں ہے، اور صرف 2 رکعتیں عید ہی ہیں جو اس دن کا نفل ہیں، یا اس پہلے دور کے دن کے پہلے حصے کا نفل ہیں۔ عطیہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نوجوان لڑکیوں کو بھی عید پر آنے کی تاکید کرنے کا اعلان فرمایا، یعنی ان کو حکم دیا کہ یہ اعلان کرو کہ نوجوان بچیاں بھی آئیں، اور جنہوں نے شرعاً نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں۔
اور وہ نماز نہ پڑھیں مگر عید کی دوسری تقریبات میں شامل ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ جو چادریں اوڑھے ہوتی ہیں، چادر اوڑھنے والیاں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چونکہ چادر اوڑھتی ہیں ہمارا پردہ سخت ہے، ہمیں جانے کا حکم نہیں۔ فرمایا چادر والیاں بھی آئیں اور ہم سب دعا میں شامل ہوں۔ یہ مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا۔ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض ایسی ہیں جو پردہ دار ہیں، شرم رکھتی ہیں، یعنی ان معنوں میں ان کے پاس چادر کوئی نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری عورت اپنی بہن کو اپنی اوڑھنی پہنا دیا کرے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو میں نے پہلے ضمن ذکر کیا تھا وہ یہی حدیث ہے کہ وقتی طور پر جب خوشیوں کے موقع ہوں تو اپنی غریب بہنوں کی ضرورت پر خود نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنی امیر بہنوں سے مانگ لیا کریں۔ دیکھیں کیسی صاف بات ہے، فرمایا ہے جو دیکھنے والی عورتیں ہیں وہ دیا کریں ان کو، نہ کہ وہ بیچاریاں مانگتی پھریں۔ جہاں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی عید کا تعلق ہے، وہ بین ہی اسی طرح ہوتی تھی جیسا کہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، اور وہی عید ورثتاً ہم لوگوں نے بھی پائی ان معنوں میں کہ ان صحابہ کو دیکھا جن میں کبار بھی شامل تھے، بعد میں آنے والا صحابہ بھی تھے، اور حضرت فضل عمر خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی عیدیں پڑھتے دیکھا، عیدیں مناتے دیکھا۔ یہی رنگ تھا عیدوں کا جو اس زمانے میں بھی جاری رہا۔ کچھ کھیل کود بھی ہو جایا کرتی تھی، کچھ میچز ہو جایا کرتے تھے، اور خوشیوں کے طریق، اور بچے مل کے گاتے تھے۔ تو یہ عیدیں جو ہیں اسی طرح ابھی بھی جاری کرنی چاہیے۔ اور وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ اپنے غریب بھائیوں کی اور بہنوں کی خوشیوں میں بھی شامل ہوں، اس کا اس حدیث سے بھی استنباط ہوتا ہے کہ جس کے پاس چادر نہیں، بہنیں اس کو چادر دیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ دے کے واپس لے لیں، لیکن انداز ایسا ہے کہ گویا عارضی طور پر دے دیں۔ عارضی طور پر بھی دیں تو بسا اوقات دینے والا پھر شرم محسوس کرتا ہے واپس لیتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احمدیوں میں یہ حیا بہت ہونی چاہیے۔ جس بہن کی ضرورت کی خاطر دیا ہے، ایک دفعہ دل کھل گیا تو پھر حیا مانے ہو جانی چاہیے کہ وہ واپس کریں تو واپس لے لیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک نیکی کی توفیق ملتی ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب اس لیے بھی ملتا ہے کہ 10 نیکیوں کی بھی توفیق مل جاتی ہے، اور پھر وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ جو مضمون ملتا ہے کہیں 10 نیکیوں کا ثواب، کہیں 100 کا، کہیں بے حساب، تو یہ اللہ کے بندوں کے خدا سے تعلقات کے مختلف مراحل ہیں، مختلف صورتیں ہیں جو ان کے لیے ثواب کو ترتیب دیتی ہیں۔ اگر خدا سے تعلق والا اس طرح نیکی میں بڑھے کہ ہر نیکی ایک لذت پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں دوسری نیکیوں کی توفیق ملتی چلی جائے، تو پھر اس کا ثواب بھی لامتناہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو حد توفیق اور حد استطاعت تک نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ اس حد پہ رکتا نہیں، وہاں سے پھر بے حساب کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بندہ جو خدا کی خاطر اپنی حد تک پہنچتا ہے، اس کی جزا تو یہ ہے کہ خدا اپنی حد تک پہنچے، اور وہ حد بے حدی ہے، لا متناہی، جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو اللہ سے تعلقات قائم کرنے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی محدود چیز ہے وہ ڈال دیں، لامحدود میں حصہ پالیں۔ آپ کے برتن میں اگر تھوڑی گنجائش ہے تو سارا دے دیں، تاکہ خدا کا برتن جو لامحدود ہے اس میں آپ کا حصہ بن جائے۔ یہ وہ مضامین ہیں جن کا نیکی کے عدل اور احسان اور اطاعت ذی القربیٰ سے تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی روح کے مطابق دنیا میں عیدیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ عید کی خوشی میں
سب احباب کے لیے میٹھے چاول پکوائے، اور اس زمانے کے سادہ معاشرے میں میٹھے چاول بھی بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ وہاں عام طور پر غریبانہ زندگی تھی، کبھی گھر میں لوگوں کے گڑ کے چاول پک گئے تو پک گئے، یا کہیں کوئی میٹھا مل گیا یا گڑ کے ساتھ روٹی کھا لی، مگر میٹھے چاول جو تھے جس کو زردہ کہتے ہیں، آج کل تو ایک معمول کی عام سی چیز بن گئی ہے، اس زمانے میں ایک بڑی ٹریٹ تھی۔ تو صحابہ نے محسوس کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بڑی خاطر کی ہے، اور میٹھے چاول سب کے لیے پکوائے۔ اس وقت 11 بجے کے قریب راوی بیان کرتے ہیں، خدا کا برگزیدہ جری اللہ فی حلل الانبیاء، سادے لباس میں مگر ایک چوغا زیب تن کیے مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ اس موقع پر یہ الہام بہت ہی سچتا ہے، اور لکھنے والے نے خوب لکھا ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، اللہ کا پہلوان حلل الانبیاء، انبیاء کے چوغوں میں آیا ہے، انبیاء کے لباس میں ملبوس ہو کے آیا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوغا پہنا کرتے تھے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی جو بھی آپ کو سادہ کپڑوں میں چوغا میسر آیا، وہ چوغا زیب تن کیے ہوئے مسجد اقصی میں تشریف لائے۔ جس قدر احباب تھے انہوں نے دوڑ کر حضرت اقدس کی دست بوسی کی اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ یہ عیدوں کے رنگ ہیں جو انبیاء سے اور انبیاء کے عشاق سے ہم نے پائے، اور انہی کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عید کے موقع پر مبارکباد کا جہاں تک تعلق ہے، بعض دفعہ خدا نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور آپ کی جماعت کو خوشخبریاں دی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہ بشرنی ربی وقال مبشرن ستعرف یوم العید والعید اقرب، کہ مجھے خدا نے خوشخبری دی ہے، وقال مبشرن، اور مبشر بنتے ہوئے مجھ سے فرمایا، یعنی خوشخبری دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا، ستعرف یوم العید، کہ تو عید کا دن پہچان لے گا، جان لے گا، یا اس بات کو جس کی ہم خوشخبری دے رہے ہیں تو عید کے دن معلوم کر لے گا کہ وہ کیا بات تھی۔ والعید اقرب، اور ایک خوشی کی عید اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوگی۔ یہ الہام لیکھ رام کی اس موت کی صورت میں ظاہر ہوا، ثابت پوری طرح خدا تعالیٰ کی فضل سے سچا ثابت ہوا، جو عید سے ملحقہ دن ہوئی تھی، اور چونکہ الہی نشان کے طور پر تھی اس لیے اس کو بھی خدا نے یوم عید قرار دیا کہ والعید اقرب، ایک ایسی عید ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ دوسرا اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے تعرف یوم العید، کہ تم عید کا دن پہچان لو گے، وہ اپنی علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور وہ حقیقی عید ہے جو خدائی نشانات کے پورے ہونے کی عید ہے۔ بس اس عید کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ عید جس کو ہم نہیں بلکہ دنیا پہچان لے کہ ہاں اس کو عید کہتے ہیں، کثرت سے الہی نشانات پورے ہو رہے ہوں، اس عید کا دن دیکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا ہو۔ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ مکتوب میں لکھا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے نام، کہ آج رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ لڑکے کہتے ہیں کہ عید کل تو نہیں پر پرسوں ہوگی۔ اس الہام پر میں پہلے بھی کچھ گفتگو کر چکا ہوں۔ یہ جو کل اور پرسوں کا معاملہ ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ کل نہیں تو پرسوں، یہ ظاہری معنی ہیں جن معنوں میں یہ بات پوری ہو سکتی ہے، اطلاق پا سکتی ہے، مگر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی استنباط فرمایا ہے جس کی طرف میری طبیعت بھی ہمیشہ سے مائل ہے، کہ یہاں کچھ اور وعدے ہیں خوشخبری کے، اور کل اور پرسوں کا مضمون کل اور اس کے بعد آنے والے دن سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایک محاورہ ہے، کل پرسوں کی بات ہے۔ میں نے بھی ایک دفعہ اپنے ایک شعر میں کہا تھا، ہمان ملیں گے مت والو، بس دیر ہے کل یا پرسوں کی۔ تو جو اس محاورے کو نہیں سمجھتے انہوں نے سمجھا کہ اس سال یا اگلے سال، یا اگلے سال یا اس سے اگلے سال،
یہ کل پرسوں کی بات مراد ہے کہ جب خوشیاں آ جاتی ہیں آخر اور غم پیچھے رہ جاتے ہیں تو یہ کل پرسوں کی باتیں دکھائی دیتی ہیں. پھر کتنے دن دیر ہوئی، بس کل پرسوں کی بات تھی، وہ ہوگی پوری. تو یہ بھی دعا کریں کہ ہماری عید بھی کل پرسوں کی عید بن جائے، ان معنوں میں جن معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے فرمایا عید کل تو نہیں پر پرسوں ہوگی. پھر اس عید کی خوشخبریوں میں ایک الہام یہ ہے 9 فروری 1907 کا، العید الآخر تنال منہ فتح عظیمہ، کہ ایک عید ہے جو بعد کے آنے اور قسم کی عید ہے، دوسری عید ہے جس کے ساتھ فتح عظیم نصیب ہوگی، وہ حاصل ہو جائے گی جو فتح عظیم ہے. تو یہ جو دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں اور دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عید بھی ہمیں عطا کرے جس کے متعلق یہ الہام بھی اپنی پوری شان سے پورا ہو. یہ سال خاص برکتوں کا سال ہے، اس میں تو مجھے ایک ذرے کا بھی شک نہیں، مگر وہ برکتیں کس طرح کس شکل میں پوری ہوں گی یہ تو تعارف و یوم العید والی بات ہی ہے. جب وہ خدا کے وعدے پورے ہوں گے تو چمکتے ہوئے سورج کے نشان کی طرح انسان پہچان لے گا، پھر یہ شک کی گنجائش نہیں رہے گی یہ مطلب تھا کہ وہ مطلب تھا. اس ضمن میں بعض دفعہ لوگ کسی ایک خوشی کو ان وعدوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. میں نے مثلاً یہ کہا تھا کہ مجھے خدا کی رحمت سے توقع ہے کہ بعد 11 انشاءاللہ کا الہام ان معنوں میں ہمارے لیے شاید پورا ہو، اور غالباً میرا خیال ہے کہ خدا کرے تو پورا ہو، کہ ہجرت کے 11 سال پورے ہو گئے، اس کے بعد کا جو دور ہے وہ قریب کا دور، اس میں خدا تعالیٰ کچھ نشانات ظاہر فرمائے گا. اس ضمن میں میں نے ایک یہ بھی بعد میں توجیہ پیش کی کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے پاکستان میں جو اگر نہ ہوتا تو اس کے عواقب ملک اور قوم کے لیے اور بہت ہی خطرناک ہوتے، اور پاکستان کے لیے تو وہ ایک مہلک واقعہ ان معنوں میں تھا کہ اس کے اندر ہلاکت کے بیج موجود تھے. اگر وہ ہو جاتا تو اس کے بعد پاکستان کی ہلاکت یقینی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے روک لیا، اور جماعت سے اس کا یہ تعلق ہے کہ اس واقعہ کا جماعت کے ساتھ جو انتہائی ظالمانہ سلوک کی نیتیں تھیں ان کا تعلق تھا، اور جماعت کی خلاف ظلم کی نیتوں کے پردے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے تو وہ بات پوری ہو بھی گئی ہے، مگر مجھے اس سے زیادہ کی توقع ہے، اور میری دعا ہے کہ اس کے بعد جو دوسرے نتائج ظاہر ہوں اللہ کرے وہ جماعت کے لحاظ سے مثبت خوشخبریاں لانے والے بھی بنیں. یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو ایک قسم کا منفی رنگ رکھتی ہیں، یعنی خوشخبریاں منفی نہیں، مگر ان کی نوعیت ایسی ہے کہ اس حادثے سے بچا لیا گیا، اس حادثے سے بچا لیا گیا. جیسے کہا جاتا ہے بالکل وہ تو حادثہ ایسا ہونے والا تھا کہ اگر ایک لمحہ کی دیر ہو جاتی تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا. یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے. مگر ایک خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے تمہیں یہ عطا کر دیا، فلاں چیز عطا کر دی، فلاں چیز عطا کر دی. اس پہلو سے کوئی بڑی عید ہمارے لیے مقدر ہونی چاہیے جو 11 سال کے بعد ہو. بعض احباب یہ لکھ رہے ہیں کہ جو MTA کو خدا نے نئی کامیابیاں عطا کی ہیں یہ بھی پوری بات پوری ہوگی. میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ MTA کی کامیابیاں بہت ہیں، مگر اس کو یہ کہنا کہ بعد 11 کے ساتھ اس کا تعلق ہے، میرا دل اس پہ بالکل مطمئن نہیں. لکھنے والے شاید مجھے عذر مہیا کر رہے ہیں، وہ غالباً یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن کہے کہ نہیں بات پوری تو اب یہ کہہ دینا آگے سے. تو اس طرح مجھے بچوں کی طرح سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا کی مرضی ہے، اس کی مرضی پر کسی کو کوئی اختیار نہیں.
وہ چاہے گا تو جب دے گا، اور جو دے گا وہ خود اپنی ذات میں ایک نشان ہوگا، بولتا ہوا نشان، چاند کی طرح روشن، اس سے بھی بڑھ کر سورج کی طرح روشن، اس سے بھی بڑھ کر۔ بس وہ خوشخبریاں جو خدا کی طرف سے آتی ہیں جب پوری ہوتی ہیں تو خود ظاہر کرتی ہیں اپنے پورا ہونے کو، ان کے لیے عذر نہیں تراشے جاتے، اور عذر تراشتے ہیں تو آپ گویا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پوری تو نہیں ہوئی، چلو خدا کا منہ رکھنے کی خاطر کہ اس کی بات سچی نکلی یہ باتیں پیش کر دو۔ یہ طریق درست نہیں ہے۔ انہوں نے تو نیک نیت سے ہی لکھا ہوگا، مگر میں بتا رہا ہوں کہ وہ بات جو دل کو گہرائی تک مطمئن نہ کر دے وہ سچی نہیں ہوتی۔ اور نیکی کی تائید میں جھوٹی باتیں پیش کرنا ایک بچگانہ کھیل ہے۔ اس سے بہتر ہے دشمن ہنستا ہے تو ہنستا پھرے، مگر لیں گے وہی جو خدا دے گا، اور ہمارا دامن ہمیشہ اس کے حضور کھلا رہے گا۔ آج نہیں تو کل دے گا، کل نہیں تو پرسوں دے گا۔ کل اور پرسوں کی تو بات ہے، مگر جب وہ دیتا ہے تو اسی طرح دیا کرتا ہے۔ دیکھو ضیاء کے زمانے میں کیا ہوا تھا، کتنی دیر دشمنوں نے تانے دیے اور دیتے رہے کہ کیا کر لیا ہے، کیا بگاڑ لیا ہے، مگر جب خدا کی بات پوری ہوئی تو کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ آج تک اس اعجاز کا کوئی نشان دنیا میں پیش نہیں کر سکتی۔ چند دن پہلے خدا بتا دیتا ہے کہ ہونے والا ہے واقعہ، اور چند دن بعد ایسا رونما ہوتا ہے کہ بین ہی جیسے جیسا کہ اس کے متعلق جو کچھ پہلے کہا گیا تھا وہ ساری باتیں اسے ایک واقعے کے اندر اکٹھی ہو گئی۔ اس خدا سے توقع ہے، کسی نفس کے بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیں گے تو اس سے شان کا نشان لیں گے، ورنہ جب وہ دے گا ٹھیک ہے، وہ نہیں دے گا تب بھی ہم راضی ہیں۔ توجیحات ہیں، اور اعلیٰ توقعات کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ یہ توجیحات ہونی چاہیے، اس میں نفس کے بہانوں کا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جو پہلی بات تھی وہ میں نے غور کے بعد آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا خطرناک واقعہ تھا۔ اگر وہ ہوتا تو ہرگز پاکستان کی فوج کا مزاج مجموعی طور پر اس کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ناممکن تھا کہ اس کے بعد خانہ جنگی شروع نہ ہو جاتی۔ اور جب ہندوستان تیار بیٹھا ہو سامنے اور بہانے ڈھونڈ رہا ہو جنگ کے، تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ فتنہ رونما ہو جانا یہ کسی پہلو سے قابل قبول نہیں تھا۔ اور جو شریعت بنائی جا رہی تھی اس وقت بعض جاہلوں کی طرف سے، جن کا حال یہ تھا کہ وہ معمولی دینی امتحان بھی پاس نہیں کر سکے تھے، اس کے باوجود مفتی بن بیٹھے، ان کی بنائی ہوئی شریعت کو نافذ کرنے کا ارادہ تھا۔ اور وہ شریعت جو نیک دل پاکستان کے دین سے محبت کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول نہیں تھی۔ جس طرح ساری عورتوں سے انہوں نے سلوک کرنا تھا، جسے سارے عورتوں کی تعلیم کے اوپر قدغن لگا دی جانی تھی، سب لڑکیوں کے سکول کالج بند، وہاں کے داخلے ختم، یہ شریعت تھی ان کے دماغوں کی جہالت جو عورتوں پر ٹوٹنی تھی۔ ممکن کیسے تھا کہ سارا ملک اس مصنوعی انسانی شریعت کو برداشت کر دیتا، خواہ اسلام کے نام پر ہوتی؟ تو جو باتیں میں نے کہی تھی وہ کچھ فرضی بہانہ نہیں، بہت گہری حقیقت رکھتی ہیں۔ لیکن میرا دل یہ مطمئن نہیں ہے کہ صرف یہی ہو اور ہم کہہ دیں کہ بات پوری ہو گئی۔ ایک تو ہو گئی، اب آگے دیکھیں خدا کیا دکھاتا ہے۔ بس یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ عید ہمارے لیے لائے، ستارف ہو یوم العید والعید اقربو، کہ ایک عید کے ساتھ دوسری عید ملی ہوئی ہو اور یا قریب ہو اس کے، اور ایک خوشخبری کے بعد خدا دوسری خوشخبری دکھائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا، یہ بھی 1907 کا ہے، ساقیہ آمدن عید مبارک باد، اے ساقی تجھے عید کی آمد مبارک ہو۔ اب وہ ساقی کون ہے؟ اصل ساقی تو ساقی کوثر ہیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس جو وہی بادہ لٹانے والے ہیں، وہی بادہ تقسیم کرنے والے ہیں، ان کو عید کی مبارک دی جا رہی ہے۔ اور آج اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ اسی بادے کو لے کر گھر گھر نکل کھڑی ہوئی ہے۔ مشکیزوں میں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا بادہ ہے، اور سب دنیا میں تقسیم کر رہی ہے اور خم پہ خم لڑا رہی ہے۔ اس پہلو سے آپ سب اس ساقی کے بنائے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے ساقی بن گئے ہیں جو دنیا میں پھیل رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عید اس پہلو سے مبارک کرے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان اور فیضان کا نور آپ سب دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور دنیا والے دو دو ہاتھ آگے کر کے پی رہے ہیں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے، کس طرح خدا دلوں کو پلٹ رہا ہے، کس طرح خدا تعالیٰ رویا کے ذریعے، بعض دفعہ کشوف کے ذریعے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور وہ دوڑے چلے آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دو اس طرح سے۔ بس یہ عید ہے جو ہوگی انشاءاللہ، دعائیں کریں کہ جلد تر ہو۔ اور پھر وہ عید ہے جو جماعت کی فتح کی ایسی عید بھی آنے والی ہے کہ جس میں دوسرے شامل ہونے سے متردد ہوں گے، تکلیف محسوس کریں یا جو بھی صورت ہو، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی نومبر ہی کا 1907 نومبر کا الہام ہے، عید تو ہے چاہے کرو نہ کرو، خوشیوں کا دن تو آ گیا، اب مناؤ نہ مناؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ چھٹی ہے تمہیں، عید ہے چاہو تو کرو، ایک محاورہ ہے، اب تمہارے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، عید تو آ گئی، غلبہ تو ظاہر ہو گیا، اب شامل ہونا ہے تو ہو، نہیں تو نہ صحیح، تمہارے نہ ہونے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کرے کہ یہ ساری عیدیں جن کا الہامات میں ذکر ہے اور ہمیں قریب آتی دکھائی دیتی ہیں، ان کو جلد تر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان عیدوں کے سانسوں میں سانس ملا کر سانس لیں، ان کی خوشیاں ہماری رگ و پے میں پیوستہ ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ رونق کے دن جو آ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک بھرپور بہار میں تبدیل ہو جائیں، ایسی بہار کہ سوکھے ہوئے پودوں کو یہ کہہ سکیں کہ بہار تو ہے چاہے مناؤ یا نہ مناؤ۔ اس ضمن میں جو بعض خوشخبریاں چھوٹی چھوٹی جو میں اس لیے یہ تمہید باندھی تھی خوشخبریاں بتانے سے پہلے کہ کہیں یہ خط نہ آنے شروع ہو گئے کہ وہ بات پوری ہوگی بات 11، وہ اور بات ہے، میں نے سمجھا دیا ہے۔ یہ جو خوشخبری ہے اس کا ایک کا تعلق تو یو کے جماعت سے ہے، وہ جماعت کے لیے مرکزی مسجد جس کے لیے بڑی دیر سے تمنا تھی اور تحریک کی جا چکی تھی، اب اللہ کے فضل سے اس کی کارروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ فیصلہ آخری ہوا یا نہیں امام صاحب، امیر صاحب؟ ہو گیا الحمدللہ تقریباً، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہو گیا، مراد یہ ہے کہ جو شرطیں زبانی طے ہونے والی تھیں وہ ہو چکی ہیں، جو رسمی تحریریں ہیں شاید وہ باقی ہیں۔ بس جماعت یو کے کو بہت بہت مبارک ہو، اور ان کو شاید اکثر لوگوں کو علم نہیں کہ اس کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کی گئی ہیں، بھرپور سازشیں جماعت کے دشمنوں کی طرف سے کی گئیں، یہاں تک کہ یہاں ان سارے علاقے میں جماعت کے خلاف زہر پھیلایا گیا، یہ تو مسیح کے دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے اور ان کو اپنے اندر جگہ دو گے، جو مسیح کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرنے والے کے غلام ہیں۔ اور بھی بہت سے فتنے اٹھائے گئے، کرائے کے ٹٹو بلوائے گئے، شور مچائے گئے، مگر اللہ تعالیٰ جب کسی عطا کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو کچھ بھی توفیق نہیں ملتی۔ ساری باتیں ان کی رائے گاہ گئیں، اور اس کونسل کے جو کونسلرز ہیں انہوں نے سب باتیں سننے کے باوجود پہچانا کہ یہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا بالکل فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ حاسد لوگ ہیں، محض حسد کر رہے ہیں، اور آپ سے بہتر اور شریف جماعت ہمیں میسر نہیں آ سکتی، اس لیے ہماری طرف سے دروازے کھلے ہیں، شوق سے آئیں۔ ان لوگوں کی تنگ نظری کی وجہ سے اگر کچھ ہمیں شرطیں لگانی پڑ رہی ہیں تو آپ کا ہمارے ساتھ جب رابطہ بڑھے گا اور سب لوگ دیکھیں گے اور آپ کو پہچانیں گے اور آپ کے اخلاق سے متصل ہوں گے تو یہ پابندیاں بھی آہستہ آہستہ اللہ کے فضل کے ساتھ دور ہو جائیں گی۔ تو ان چند شرائط کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ہم نے اس کو بات کو قبول کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اب آئندہ اس کی تعمیر کا دور شروع ہوگا، جیسا کہ پہلے حصے میں جماعت نے قربانیاں دی ہیں، ابھی کچھ ضرورت ہے باقی۔ امید ہے امیر صاحب دورہ کریں گے یو کے کا، کریں گے نا، اور ایک بلال کو بھی ساتھ لے جائیں جھولی پھیرانے والے کو۔ اللہ توفیق دے، یہ دورہ بہت کامیاب ہو، جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو۔ پہلے میرا خیال تھا اور کچھ میں نے امیر صاحب کو امید بھی دلا دی تھی غلطی سے
کہ فکر نہ کریں، جو زائد ہوگا وہ ہم ضرورت ہوگی ہم جماعت کے مرکزی فنڈ سے دے دیں گے، لیکن ایم ٹی اے کی ضروریات زیادہ غالب ہیں، ان کا سب دنیا سے تعلق ہے، اور بہت بڑے بڑے سودے ہمیں عالمی سطح پر کرنے پڑے ہیں، جن کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے وقار کو، جماعت کے تعارف کو بہت بڑی تقویت حاصل ہوگی، اور ایسے ایسے سودے ہیں جن کے نتیجے میں انشاءاللہ امریکہ اور کینیڈا اور جنوب امریکہ کے کسی حصے تک انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے اب پیغام پہنچ سکے گا، اور اس سلسلے میں بھی وہ آخری شرائط طے آمدن ہو چکی ہیں، ان کی بعض تفاصیل رہتی ہیں، مگر ایک اور فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ امریکہ ہمارے پروگرام بھی سنا سکے گا اور اپنے پروگرام بھی، وہاں کے مقامی پروگرام اپنی ضرورت کے مطابق 24 گھنٹے کے زائد وقت میں جتنی چاہے دے سکے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری نئی نسلوں کی ضرورتیں بہت پوری ہو جائیں گی، اور امریکہ میں ایک تبلیغ عام کا ایک دور شروع ہو جائے گا۔ بس یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اتنی بڑی خوشخبری ہونے کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ بعد 11 کی پیشگوئی پوری ہو گئی، تھوڑا مانگ لیا تو باقی کیا کریں گے پھر، اس لیے ہم نے ہاتھ پھیلا ہی رکھنا ہے کہ اللہ میاں جزاک اللہ اللہ میاں کو ابھی جزاک اللہ نہیں کہہ سکتا، مگر بعض دفعہ بے صافی میں نکل جاتی ہیں ایسی باتیں، اے اللہ تیرا بہت بہت شکر، لیکن کچھ اور چاہیے، ہمارا دامن وسیع ہے اور تیری رحمت بے انتہا ہے، اسے ایسا بھر کے چھلکنے لگے۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس ضمن میں جنہوں نے بہت محنت کی ہے، دن رات محنت کی، اور خدا کے فضل کے ساتھ ہمیں رشین ٹیلی ویژن کے چنگل سے نجات بخشنے میں بہت ہی کام کیا ہے، وہ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دو ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ان خدمات میں نمایاں حصہ لے گئے اور نمایاں برکتیں پا گئے۔ تو ان برکتوں کے خیال کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، آپ کے اس کپڑے میں سے جو ذاتی طور پر میرے حصے میں میری والدہ کی طرف سے آیا تھا، اس میں سے کچھ ٹکڑا اس سند کے ساتھ کہ آپ کی نیک خدمات کے نتیجے میں یہ تبرک میں آپ کو دے رہا ہوں، میں نے سوچا کہ آج عید کے موقع پر ان کو دے دیا جائے، تاکہ اس عید میں یہ بھی اور ان کی آئندہ نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائیں۔ لائیں جی اب حیات صاحب، نہیں حیات صاحب نے شروع کرایا تھا، کام زیادہ نصیر شاہ نے کیا ہے، لیکن حیات صاحب اول تھے جن کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ نصیر شاہ کرے گا۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم، بارک اللہ علیکم۔ یہ حضرت مسیح السلام کے تبرک کا ٹکڑا ہے، یہ قمیص جو گرمیوں میں آپ ہلکی پھلکی قمیص پہنا کرتے تھے ململی، یہ اس قمیص سے لیا گیا ہے جو بدن کے ساتھ چسپاں رہتی تھی، اور اس زمانے میں گرمی کے دنوں میں پسینے بھی زیادہ تھے کیونکہ ٹھنڈک کے مصنوعی سامان نہیں تھے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس قمیص میں بارہا آپ کا پسینہ جذب ہوا ہوگا، اللہ مبارک کرے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، سید نصیر شاہ صاحب جو ماشاءاللہ بہت عقل کے ساتھ، بہت حکمت اور پیار سے سب دنیا سے انہوں نے رابطے کیے، جنون بنا لیا، اور جب تک کامیابی نہیں اس تک رکے نہیں، خدا کے فضل سے۔ بارک اللہ علیہ۔ السلام علیکم۔ آئیے اب ہم اس کے بعد خطبہ ختم ہوگا، پھر دعا میں شامل ہوں گے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ وہ ہمارے بھائی جو عید میں شریک ہیں مختلف جگہ اس وقت عید کا یہ تو سب جگہ یکساں نہیں، مگر شامیں ہیں، کہیں کہیں صبح ہیں، کہیں آدھی رات ہے، ان سب کو تصور میں لا کر ان کے لیے بھی دعائیں کریں، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ سارے اجتماع چاہتے ہوں گے کہ ہمارا ذکر بھی چلے، مگر وقت کے محدود ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہر ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، مگر میری تصور کی آنکھ ان کو عید پہ آنے سے پہلے ہی سے دیکھتی رہی ہے۔ سارے سکین کرتا رہا ہوں، کبھی جاپان میں کبھی پہنچا، کبھی آسٹریلیا، کبھی انڈونیشیا، کبھی پاکستان، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ۔ تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں یہ عید دکھائی جا رہی ہے یا کل دکھائی جا رہی ہوگی، وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم ان سب کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتے ہیں۔ سب زیادوں سے زیادہ درد انگیز یاد اسیران رہ مولا کی ہے، اور وہ جن کو شہید کیا گیا، جن کے بچے بظاہر بے سہارا ہیں، مگر خدا کے نظام میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں کوئی بے سہارا نہیں، کوئی یتیم نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اپنے فرائض کو خدا کے فضل سے پوری طرح سر انجام دے رہی ہے، مگر جو دل کے معاملات ہیں وہ دل ہی کے معاملات ہیں، ان کے دل ہی جانتے ہیں جن کے پیارے ان کے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں، جن کی آزادیاں چھین لی گئی ہوں۔ تو اس پہلو سے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے خود ان کے دلوں میں جگہ بنائے، ان کو پیار دے، ان کا سہارا بنے، اور ان کے جزا کا دور جلد سے جلد شروع ہو۔ وہ جن کو خوشیاں پہنچی ہیں آج کے دن، زائد خوشیاں پہنچی ہیں، اللہ ان خوشیوں کو بھی دائمی کر دے اور برکتیں بڑھا دے۔ وہ جن کو آج کے دن یا قریب کے دن میں غم پہنچے ہیں، اللہ ان کے غم کاٹ دے اور ان کے لیے بھی خوشیوں کے دور شروع کرے۔ ان دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور ان سب کارکنوں کی خاطر کے لیے جو دن رات احمدیت کی خدمت میں مگن ہیں اور یہ جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئیے اب ہم دعا کر لیں۔ آمین۔ امیر صاحب، جب پہلے کی طرح میرا خیال ہے مستورات کو سلام کر کے پھر مسافہ باہر سے شروع کرتے ہیں اس دفعہ۔
کہ باہر سردی میں بڑی سخت سردی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پہلے آپ کو فارغ کیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. پہلے باہر مسافہ، پھر یہاں، پھر ہال میں. کیوں؟ یا مارکی میں پہلے دوست ہمارے مارکیز میں جا سکتے ہیں کھڑے بار، ان کی مرضی ہے، جس طرح فرمائیں. پہلے باہر کھڑے لیڈیز کے بعد باہر جو کھڑے ہیں ان سے مسافہ کر کے مارکی میں چلے جائیں گے. پھر جو وہ فارغ ہو نکلتے چلے جائیں، پیچھے سے مسجد والے بھی وہیں پہنچ جائیں گے، یہاں دوبارہ پھر ضرورت نہیں. یہی ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ماشاء اللہ. اس وقت یہاں 2670 عید منانے والے موجود ہیں. گویا تقریباً آدھی عید کا لوڈ یہیں آ گیا خدا کے فضل سے، اور باقی 2 مختلف مراکز میں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.